أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرتين سورہ آل عمران آیت نمبر 199 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے بعض اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر جو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل یعنی ہوا قرآن، اور وما انزل علیہم جو ان پر نازل ہوا، خاشعین اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف یعنی اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کے خوف میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، اور اپنے دین کو انہوں نے دنیا کے اس سے بیچا نہیں ہے، یعنی اپنے دین کے اس میں انہوں نے کوئی پیسے نہیں لیے، یعنی اپنے آپ کو نہیں بیچا۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ کہتا ہے ان کا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا، اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ سورہ بقرہ جو تھی وہ تھی یہود کے بارے میں، ان کی خصلتیں، ان کی بے ایمانیاں، ان کی نافرمانیاں، ان کی گناہ، اور جو آل عمران تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ نصارہ کے بارے میں تھا کہ ان کی بھی بے ایمانیاں اور ان کی بھی نافرمانیاں۔ تو یہ آیتیں ایسے جیسے مغضوب علیہ تھی۔ اچھا، اللہ کہتا ہے اب مجھے اس میں دیکھنا ہے پہلے کی جو لوگ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لاتے ہیں یا عزیر علیہ السلام پر، یہود اور نصارہ، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کتابیں تھیں، مسلمان تھے، یعنی یہ لوگ بھی مسلمان تھے، تو اس میں کچھ نیک لوگ تھے جو صحیح راستے پہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب یہودی اور نصارہ ایسے نہیں تھے کہ ان سے نفرت کی جائے۔ ان میں سے اللہ کے جیسے ورقہ بن نوفل تھا، حبشہ کا نجاشی تھا، وہ عیسائی تھا، اور کتنے لوگ تھے جو اپنے مذہب پہ تھے، پرانے مذہب پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہر ایک کو بری نظر سے مت دیکھو، برے نظریے سے مت دیکھو۔ اب یہاں اس وقت تو دیکھو، اس وقت تو ایک ہی دین ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام تو سارے ہی ہیں، لیکن اب آخری نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب جو بھی چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا اور ان کو فالو نہیں کرے گا یا ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا ضرور دے گا۔ اگر نان مسلم ہے تو ان کے لیے تو دوزخ ہے ہی ہے، لیکن ہم مسلمان بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں یا فالو نہیں کرتے، ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، تو ہمارا بھی کڑا حساب ہوگا، کیونکہ ہم پھر منافقین کے اس میں آ جائیں گے، زمرے میں آ جائیں گے۔ تو منافقین کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی محفل میں بھی جو مسلمان تو تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے دل سے نہیں مانا۔ یعنی اب دل سے نہ ماننے کی کیا ہے، یعنی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ نمبر ایک،
وہ پھر اللہ کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے، دنیا ان کے پیش نظر تھی۔ اچھا، اب یہی صورتحال اب اس وقت ہم مسلمانوں کے پاس ساتھ ہے۔ ہم لوگ اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص نہیں ہیں، تو کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ اب بڑا سوالیہ نشان آتا ہے کہ ہم منافق نہیں ہیں؟ اگر میں اللہ اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی تو کیا میں منافق نہیں ہوں؟ اس وقت کے جو حضور کے اس میں تھے، ہم دربار میں تھے، حضور کی صحبت میں تھے، وہ بھی منافق کیوں کہلائے؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے، لیکن وجہ کیا تھی یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے، کس وجہ سے وہ منافق تھے؟ وہ وجہ تھی حسد، دوسری وجہ تھی دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں اسلام سے دور کر دیتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ دنیا ہی کو ہم سب سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اب اگر وہ منافق تھے تو اس وقت دیکھا جائے تو ہم تو ان سے زیادہ منافق ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمے کے معنی کو جانتے نہیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہم حقوق اللہ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جو کچھ ہم حقوق العباد کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو ہم نے سمجھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں، بس صرف نام سے جانتے، ان کے عمل سے تو نہیں جانتے، ان کے عمل کو تو نہیں دیکھ رہے، ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہا۔ اگر نہیں چل رہے اور نہیں مان رہے تو ہم بھی منافق ہیں، ہمیں بھی معافی نہیں ملے گی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ اور مشرک سے زیادہ زبردست سزا دے گا۔ کیوں کہ ماننے کے بعد اس کی سزا زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اور لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا جاننے، کسی کے دین پہ نکتہ چینی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مسلکوں پہ نکتہ چینی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی سے اپنا عمل جاری رکھو، اپنے کو نیک نیتی سے مخلص ہو جاؤ، اللہ کو مقصد زندگی بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے لے کر خود عمل پہرا ہو جاؤ، خود عمل کرتے رہو، خود اس کی طرف، اللہ کی طرف بڑھتے رہو، اللہ کے راستے میں بڑھتے رہو، بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے، لوگوں کو دیکھنے کے، لوگوں کے فرقہ پرستی پہ بات کرنے کے، لوگوں پہ تہمتیں لگانے کے، لوگوں پہ کفر کے فتوے لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، نہ مجھ سے میرے ماں باپ کے بارے میں پوچھے گا، نہ بھائیوں کے بارے میں، نہ شوہر کے بارے میں، نہ بچوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ صرف مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا۔ کیوں پوچھے گا؟ اس لیے اس نے مجھے پیدا کیا اپنے لیے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنی پہچان، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا ولی بنایا، تو اس نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، مجھے دیے عقل دی ہے، پھر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا، قرآن دیا اس میں، اور وہ قرآن جو ہے میری پوری زندگی کا لائے عمل ہے، میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ اگر میں اس سے باہر زندگی گزار رہی ہوں اور اس کو میں رسمی طور پہ میں نے ایک مسلمان کے طور پہ لیا ہوا ہے، تو میری مثال ایک منافق کی ہے اور جس کی سخت سزا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے۔ زمانہ ایسا ہے، یہ اس وقت نہیں چلے گا۔ دین اسلام پہ اس وقت چلنا لوگوں کو بہت مشکل لگ رہا ہے۔ کیوں کہ وہاں شریعت ہے، شریعت میں پابندی ہے۔ اب عورتوں کو تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ شریعت میں عورتوں کی پابندی ہے پردے کی۔ تو کیا یہ بری بات ہے پردے کی بات؟ آپ تو پردہ کسی بالوں کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ ہے، جسم کا پردہ ہے، سب کا پردہ ہے۔ اب اگر جس طریقے سے اللہ نے مجھے پردے کا حکم دیا ہے، وہ اگر میں ویسے نہیں کروں گی تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ میں جو تمہارے لیے پردے کا حکم لایا تھا تم نے کیوں نہیں پردہ کیا؟ اب ہم سب کو اس بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے، اور اس گروپ میں جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں پردہ ویسے ہی کرنا ہے، اپنی مرضی سے پردہ نہیں کرنا، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے پردہ کرنا ہے، اور پھر ہمیں اپنی آنکھوں کا بھی پردہ رکھنا ہے، اپنے ذہن کا، اپنے زبان کا، ہر چیز کی ہمیں حفاظت کرنی ہوگی۔ ہمیں اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا کہ اللہ اور رسول کی ناراضگی ہو جائے۔ ہمیں اس تھوڑی سی دنیا کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو نہیں بیچنا، تھوڑی سی دنیا کے لیے ہمیں اپنے دین اسلام سے نکلنا نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے دین اسلام سے نکل جائیں گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا اور یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا،
نہیں مجھے ہوگا. تو بہتر ہے کہ اس دنیا کی خاطر میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، یا وہ انہوں نے حکم نہیں دیا اور میں اس پہ عمل نہیں کر رہی. حکم ایک کا دیا ہے اور میں اپنی مرضی سے عمل کر رہی ہوں. تو مجھے ایک ایک نقطے کا خیال رکھنا ہے، اور یہ زندگی جو ہے نا انتہائی محتاط گزارنی ہے، ہر لمحہ محتاط گزارنی ہے، سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانا ہے، بغیر زبان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز کا بھی بتایا ہوا ہے عورت کو کہ آواز کیسے استعمال کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کے بھی بتایا ہوا کہ کیسے استعمال، اللہ نے مجھے کانوں کے بھی بتایا ہے کہ کیسے استعمال کرنی. اب ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو نہ ہماری آنکھوں کا استعمال صحیح ہے، نہ کانوں کا زبان استعمال صحیح ہے، نہ زبان کا استعمال صحیح ہے. ہر چیز میں ہم بے حد زیادتی کر رہے ہیں اور اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے حکم کے مطابق مجھے اپنا منزل مقصود بنا کر زندگی گزاری تو اس کا اجر میں تمہیں دوں گا. دنیا کی کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹیاں ہیں، بزنس ہیں، یہ اللہ کی آگے تو یہ ہیچ ہے. یہ تو دنیا اللہ کہتا ہے یہ دنیا جو ہے اگر 7 گنا دنیا اور بھی ہو جائے وہ میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کی برابر. اب مچھر کا پر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ حیثیت نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے کیوں دی ہوئی ہے ان کو اتنی حیثیت، اور اللہ کو ہم بھول گئے. اللہ کی شان کو نہیں پہچانتے، اللہ کے مرتبے کو نہیں پہچانتے. یہ اللہ کی شان اور مرتبہ پہچاننے کے لیے وقت کا امام انتہائی ضروری ہے، ویسے نہیں پہچانا جا سکتا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ کہہ رہا میں جلد حساب لوں گا. اب اگر اس ترجمے کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حساب، ہم نے ایک عمل کیا نہیں ہمارا حساب شروع ہو جائے گا، اس میں شک نہیں. کیوں کہ جو ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں اس کا اثر ہماری روح پہ جا رہا ہے. اصل ہے روح. تو اگر ہم نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا میں لگے ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو کام کر رہے ہیں اللہ کو پانے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں یا جو حقوق اللباد کر رہے ہیں یا حقوق اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو جان کے پہچان کے اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، اس کا اثر جا رہا ہے میری روح پہ. اور اگر اس کے خلاف چل رہا ہے تو اس کا اثر بھی جا رہا ہے میری روح پہ. کیونکہ اگر میں ایک اللہ کی نافرمانی کروں گی کسی شکل میں بھی تو ایک کالا اس کا اللہ کی نافرمانی کا ایک کالا نقطہ پڑ جائے گا دل پر. اگر میری یہ نافرمانیاں مسلسل بڑھتی رہیں، میری زبان بھی میں اللہ کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کروں، ہاتھ پیر اپنے سب معاملات، تو وہ آہستہ آہستہ میرا دل سیاہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پھر میرے کہتے ہیں نا عقل پہ پتھر پڑ گیا، پھر سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر مجھے نیکی سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر مجھے بدی سمجھ میں نہیں آئے گی. میرے لیے نیکی اور بدی ایک سی ہو جائے گی، بلکہ بدی تو میں نیکی ہی سمجھوں گی. بدی کر رہی ہوں، گناہ کر رہی ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں. اب اس وقت کیا ہے، ہم مسلمان تو نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. حالانکہ اگر عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم تو اللہ کے نافرمان ہیں. تو یہ اب ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم نے وہ راستہ نہیں لیا، ہم نے اللہ سے کنیکشن نہیں کیا ہوا. ہم اپنی مرضی سے دین اسلام پر چلنا ہے، اپنی مرضی سے. باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے بس. اور ہم نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، اور یہ عقل اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پہچان کے لیے دی ہے. میں نے لگا دی ہے دنیا کی پہچان میں. دنیا کو مجھے زیادہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی شان کے، اللہ کے مرتبے کو، اپنے کو پہچاننا ہے. جس نے حضرت علی فرماتے ہیں جس نے اپنے کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اب میں اپنے کو کیوں نہیں پہچان رہی کہ میں کون ہوں؟ یہ کہ آپ لوگوں نے کبھی اپنے سے سوال کیا ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تمام دنیا کی نعمتیں جو دی ہیں، میری آنکھیں، کان، ہونٹ، زبان، ہاتھ، پیر، سب کچھ دیے ہیں، کس مقصد کے لیے دیے؟ یہ کبھی ہم نے سوالات اپنے سے کیے؟ نہیں کیے. کرنے چاہیے.
کیونکہ ہر ایک چیز سے ہماری زبان بند ہو جائے گی، ہمارے ہر جسم کے زبان دے دے اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور وہ ہم نے جو کیا ہوگا وہ بولتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ کھال تک کو زبان دی جائے گی اور وہ بھی بتائے گی کہ ہم نے کیا کیا کیا، یہاں تک کہ وہ زمین جہاں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی وہ زمین بھی بول دے گی اللہ کے آگے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ کے آگے۔ اسی کہتے ہیں سریع الحساب، یعنی یہاں آپ نے نیکی کی، وہاں پہ کے روح پہ ایک نور کا نقطہ آ گیا، روشنی آ گئی، یہاں آپ نے بدی کی، اللہ کی نافرمانی کی، وہاں ایک کالا سیاہ دھبا لگ گیا۔ یہ ہے وہ حساب کتاب، فوراً حساب کتاب۔ اور پھر مرنے، ابھی روح آپ کی نکلی نہیں ہے، آپ کے اس اعمال کے مطابق آپ کو جگہ دکھا دی جائے گی، یا تو جہاں فرشتے ہی اگر نافرمانی میں اللہ کی زندگی گزاری ہے تو فرشتے ہی اس ڈراؤنی خوفناک شکل میں آئیں گے اور اس بری طریقے سے روح کو کھینچیں گے کہ اللہ کی پناہ۔ اسی طرح اگر نیک اور مومن بندہ ہوگا، اللہ کا وفادار ہوگا، اللہ کی بندگی میں ہوگا، متقی ہوگا، تو فرشتے سلام کرتے ہوئے آئیں گے، استقبال کریں گے، لینے آئیں گے، انتہائی آرام سے روح نکلے گی۔ یہ ہمیں تو بظاہر نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے اس مرنے والے پہ کیا گزر رہی ہے، یہ تو اسی کو پتا ہوتا ہے، اس کی صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں، باقی وہ سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن وہ باطن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ پردہ ہٹا دیتا ہے سامنے سے۔ اب اس کو وہیں بستر پہ ہی ابھی روح نکل رہی ہے، وہیں اس کو جنت کا نظارہ، اگر اعمال اللہ اور رسول کے قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور اگر اس کے مخالف ہے یا مخالفت میں ہے، گناہوں میں ہے، نافرمانی میں ہے، تو دوزخ کا اس میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فوراً پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بتا رہا ہے ان تمام آیتوں کا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے جو چیز ہے ایمان کی ہے، دولت ہے، تم ایمان لے آؤ، یقین لے آؤ اللہ کی ذات پر کہ اے میرا مالک، میرا خالق، میرا پیدا کرنے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھے محبت دینے والا، صحت دینے والا، زندگی دینے والا، دنیا کی تمام نعمتیں دینے والا، آخرت کی تمام نعمتیں دینے والا اللہ ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان کسی کو رزق نہیں دے سکتا، شوہر رزق نہیں دیتا، باپ رزق نہیں دیتا، بیٹا رزق نہیں دیتا، میرا جاب مجھے رزق نہیں دے رہی، میری بزنس مجھے رزق نہیں دے رہا، رزق مجھے اللہ دے رہا ہے۔ اب یہ ہمارا یقین ہے؟ نہیں، ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو باپ پہ نظر رکھے ہیں، شوہر پہ رکھا ہوا ہے، بیٹوں پہ رکھا ہوا ہے، دنیا والوں پہ رکھا ہے، دنیا پہ رکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے رازق بنایا ہوا ہے۔ تو اب جب ہم نے ان کو رازق بنایا ہوا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اگر باریکی میں جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ اگر میں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی سے ذرا سی امید رکھی کسی چیز کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس سے امید لگا لی، اور وہ جو اصل معبود ہے اللہ، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت باریک نقطے ہیں، آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ کہتا ہے یقین لاؤ اللہ پر۔ اب دیکھیں جب اللہ پہ یقین آ گیا تو مجھے پھر دنیا والوں پہ کائے کا یقین رکھنا ہے، دنیا والوں پہ کائے کے لیے نظر رکھنی ہے، دنیا والوں سے کیوں تمنا رکھنی ہے، کیوں خواہشیں رکھنی ہے۔ یہ جو ہمارے اندر فساد جھگڑا جو ہے یہ کائے کی وجہ سے ہے، یہی دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ جس دن ہمارے دل میں ہمیں یہی یقین ہو گیا کہ میرا مالک، خالق، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، محبت دینے والا اللہ ہے، بس اور کسی کو میں نہیں چاہتی، اللہ کے سامنے میں کسی اور کو اہمیت دے ہی نہیں سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ یقین پہلے نمبر پہ ہے۔ جب تک یہ یقین نہیں آئے گا، آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسری آیت میں آمنو آمنو آتا ہے، تو اس آمنو کو یہ آپ مت سمجھے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ آمنو بن گئے، نہیں، آپ کو تو متقی، پرہیزگار اور یہ دنیا کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ اس دنیا کے رنگ و بو سے ہم نکل جائیں اور صرف اللہ ہی کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، سب اللہ کی طرف دیکھیں۔ دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن دنیا میں نہیں رہے، یہ ہمیں اپنے میں صفت پیدا کرنی ہے۔ ہم دنیا کو ان آنکھوں سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے، سن ہم دنیا والوں کو، کان میں آواز آ رہی ہے دنیا والوں کی لیکن نہیں آ رہی۔ اب یہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے، نہیں پڑھنی۔
میں بات کر رہی ہوں تو میرے بات کرنے میں یہ مجھے ہر وقت خیال رکھنا ہے کہ رب راضی رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی رہے، ان سے نظر نہیں ہٹانی، 24 گھنٹے ان پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ راضی رہیں، وہ خوش رہیں، وہ ان کو راضی کر لوں۔ میں لگی ہوں دنیا والوں کو راضی کرنے میں، دنیا والے پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ جب دنیا والے بھی راضی نہیں ہو رہے تو میں دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہوں، ہر لحاظ سے خراب ہوتی چلی، کیونکہ میں دنیا کے والوں کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہوں۔ دنیا والوں سے میں نے امیدیں باندھ لی ہیں، دنیا والوں سے میں رزق مانگ رہی ہوں، دنیا والوں سے میں محبت اب دنیا والے میں سب سے پہلے گھر کے لوگ آ گئے، اپنے ارد گرد کے لوگ آ گئے، اپنے ماحول کے لوگ آ گئے، سب آ گئے دنیا میں سب، یہ سب تو ہمیں ان سے نکلنا ہوگا۔ میں دنیا میں رہوں لیکن میرا دھیان اللہ پہ رہے، خیال میرا اللہ پہ رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ میری نظر رہے، دنیا پہ تو اب جب میں اس طریقے سے سوچوں گی تو ظاہر ہے پھر ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے میرا رب ناراض ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ لیکن اس وقت ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ پھر اللہ کہتا ہے آمنس بیرو، اللہ کہتا ہے صبر کرو۔ اب صبر اس معاملے میں نہیں ہے کہ کسی نے تکلیف دی اس پہ صبر نہیں، اللہ کہتا ہے یہ راستہ جو تم نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، تم میرے عاشق ہو گئے ہو، میرا کہنا مان رہے ہو، تو اس میں تمہیں تکلیفیں آئیں گی۔ اب اس میں سب سے بڑی مثال میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو لوگوں نے سر پہ بٹھایا ہوا تھا، امین تھے، صدیق تھے، لیکن جب آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا تو انہوں نے کیا کیا؟ 13 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی، تو وہ حضور کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے، لیکن حضور نے صبر کیا، اپنا وہ مشن نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ انہیں مکہ کی بادشاہت بھی مل رہی تھی اور اچھی عورت، سونے چاندی سب کچھ ملے، لیکن آپ نے نہیں لیے، نہیں چھوڑا، اپنا یہ مشن چھوڑنا نہیں ہے، اپنا یہ راستہ چھوڑنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو۔ اب اس میں جو تکلیفیں آئیں گی اس کو تو ہم برداشت کریں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی نے مجھے ایک گالی دی تو آگے سے میں نے 2 گالیاں دے دی، یا کسی نے مجھے ایک دفعہ کافر کہہ دیا تو میں نے 4 دفعہ کافر اسے کہہ دیا، نہیں، یہ نہیں ہوگا، بالکل صبر ہوگا، بالکل۔ اب یہ صبر کیسے آتا ہے؟ اب یہ صبر آتا ہے اللہ والا کی صحبت میں رہ کے، جب ہماری نظر اللہ پہ ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کر رہی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اور جو مجھے تکلیف دے رہا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ رب کی طرف سے میرا امتحان ہے، میری رب کی طرف سے میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ بندوں کی شکل میں آئیں گی نہیں یہ تکلیفیں، کوئی اور سے تو تکلیفیں نہیں آئیں گی، اپنے رشتے داروں کے، اپنے گھر سے یہ تکلیفیں آئیں گی، لیکن مجھے تو اس راستے میں صبر کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، اور اپنے راستے پہ مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہے، کسی کو اللہ اور رسول کے سامنے کسی کو آنے نہیں دینا، ہر ایک کو اپنے اللہ اور رسول جو آئے اس کو پیچھے ہٹانا ہے، دھکے دینا ہے اور نکل جانا ہے اس راستے سے، اس جگہ سے، ان لوگوں سے۔ تو اب ان لوگوں سے کیسے نکلیں گے؟ اب یہ بھی سیکھنا ہے مجھے کہ میں اللہ کا راستہ لے لیا اور سارے لوگ دنیا دار ہیں اور انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو اب میں کیسے نکلوں گی؟ کس طریقے سے نکلوں گی؟ ان لوگوں سے کیسے اپنے بچوں گی؟ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا صبر، برداشت، درگزر، معاف کرنا، اور میں دیکھ رہی ہوں اللہ کو۔ اب اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہی کہ آپ کو کیسے وہ مسلمان منافق آپ کو تکلیف دے رہا تھا، لیکن آپ کی نظر سے، آپ کی ہمیشہ عادت تھی، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہتے تھے۔ تو اس وقت بھی جب وہ منافق مسلمان اتنی تکلیف دے رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، تو لیکن آپ کی نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ تھی، اور آپ نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر جتنی دیر خاموش رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی جو اس کے منہ میں آتا تھا وہ بکتا گیا اور تکلیف دیتا گیا، لیکن حضرت ابو بکر نے آخر کار ایک جگہ صحیح جواب دیا، تو حضور کی طبیعت خراب ہو گئی، حضور اڑ گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً وہ یہیں چھوڑ کے، جھگڑا چھوڑ کے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیچھے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضور آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنی زیادتی کر رہا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے. اب کیا اس میں حکمت ہے کہ آپ نے اٹھ کے چلے آئے؟ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تم نے نقصان کر لیا اپنا. جب تک تم خاموش رہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے تمہارا جواب دے رہا تھا. اب جب تم نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہ چلا گیا. اب اللہ جو جواب دے رہا تھا وہ بہتر ہے کہ تمہارا. اب یہ اگر واقعہ ہم اپنے پلو سے باندھ لینا تو ہمیں سر سے گزرے گی لوگوں کی تکلیفیں. ہمیں کسی کو برائی تو ہمیں کرنی ہی نہیں ہے, بدتمیزی تو ہمیں کرنی نہیں ہے, بد اخلاقی تو ہمیں کرنی نہیں ہے, گالی ہمیں دینی ہی نہیں ہے, کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے. خاموش اپنے اس راستے پہ چلتے چلے جانا ہے. یہ جب ہوتا ہے جب ہماری نظر اللہ پہ ہوگی اور یہ ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. وہ بہتر جانتا ہے جو آدمی جو شخص مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اس کو سمجھ دے. میرے منہ سے پھر یہ نکلے گا, گالی نہیں نکلے گی, بددعا نہیں نکلے گی, میرے منہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے, اس کو ہدایت دے, یہ نکل سکتی ہے. اب اس میں ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے, اس وقت نام بھول رہی ہوں ان کا. اچھا آگے چلتے ہیں. وَصَابِرُ وَرَابِطُ صبر رکھو اور اپنے دین اسلام کی نگہبانی رکھو, یعنی اس کو دیکھتے رہو کہ کہیں تم پھسل نہ جاؤ, کہیں تم لڑک نہ جاؤ, کہیں دنیا کی طرف لڑک نہ جاؤ, کوئی کسی لحاظ سے تم میں کمزوری نہ آ جائے, تم میں وہ خود اعتمادی, وہ بہادری, وہ یقین محکم تم میں ہونا چاہیے, وہ اللہ اور رسول کی محبت کا وہ عشق, وہ نشہ ہونا چاہیے کہ تمہارے آگے یہ تمام چیزیں ہیچ ہوں. اور پھر ہمیشہ رابطے میں رہو. اب کس سے رابطے میں رہو؟ اللہ والوں سے رابطے میں رہو. جو جب ہم اللہ والوں سے رابطے میں رہیں گے تو آٹومیٹک ہم اللہ سے رابطے میں رہیں گے, آٹومیٹک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں رہیں گے. کیونکہ ہمیشہ بغیر رابطے کے جہاں, اب اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک بکریوں کا ایک ریوڑ ہے, ایک بکری بھی اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی تو اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے جائے گا. تو ریوڑ کی شکل میں یا جماعت کی شکل میں, اور مسلمان جو ہے, مومن جو ہے وہ جماعت کی شکل میں رہتا ہے, تو اس کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہیں, ہر وقت ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے. جہاں ہم نکلے وہاں ہم دنیا والے ہمیں دبوچ لیں گے, تو ہمیں نکلنا نہیں چاہیے. ہمیشہ رابطے, کیونکہ انسان کمزور ہے, انسان کے سامنے دنیا ہے, تو اب اس کمزور ہے, دنیا ہے, نفس ہے, شیطان اس کے ساتھ ہے, شیطان نما انسان اس کے ساتھ ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ہم مسلسل. اور پھر یہ رابطے میں کون رہتا ہے؟ جو اپنے کو زیرو سے ضرب دیتے ہیں. اللہ والوں سے رابطے میں وہی رہتا ہے جو اپنے آپ کو زیرو سے ضرب دیتے ہیں. میں تو کچھ جانتی نہیں, یہ تو ان کی برکتیں ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. یہ اس طریقے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اللہ کی ناراضگی سے, متقی رہو, پرہیزگار رہو, یقین محکم کے ساتھ اس راستے پہ چلتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دنیا آخرت دونوں میں کامیابی. اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے, لیکن وہ کامیابی دنیا سے شروع ہوگی. جب ہم دنیا میں وہ عمل کریں گے تو دنیا سے ہمیں وہ کامیابی کی نبی سنا دی جائے گی, وہ بتا دیا جائے گا کہ آخرت انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے اور اس پہ ظاہری باتیں عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.